السلام علیکم۔ آپ آج ہم 8واں سبق پڑھیں گے جس کا نام ہے پنچایت، اور جس کے لکھنے والے مصنف ہیں منشی پریم چند۔ یہ ایک چھوٹا سا افسانہ ہے جس میں بتایا گیا کہ جب انصاف کی مسند پر کوئی بیٹھ جاتا ہے تو اسے یہ دیکھنا نہیں چاہیے کہ وہ کس کے حق میں فیصلہ کر رہا ہے، چاہے وہ اس کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، دوست ہی کیوں نہ ہو۔ اسے خدا سے خوف کھانا چاہیے اور صحیح فیصلہ کرنا چاہیے۔ اگر فیصلہ غلط کے حق میں کرے گا یا غلط فیصلہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے قریب وہ جواب دہ ہوگا۔ یہ چھوٹا سا افسانہ ہے جو یہاں پر ہمارے سامنے بیان کیا جا رہا۔ جمن کی بیوہ خالہ کے پاس کچھ تھوڑی سی ملک تھی، مگر کوئی قریبی وارث نہ تھا۔ جمن نے واد وعید کے سبز باغ دکھا کر خالہ اماں کی وہ ملک اپنے نام کرا لی۔ یعنی جمن ایک آدمی کا نام ہے، اس کی بیوہ ایک خالہ ہے، تو اس کے پاس جو ہے نا تھوڑی سی ملک مانے جائیداد ہے۔ تو کیا کرا انہیں، واد وعید یعنی وعدہ کر لیا کہ میں آپ کو جو ہے نا جب تک آپ زندہ رہیں گے میں آپ کو اچھا کھانا کپڑا اور رہنے کے لیے جگہ دوں گا، آپ کا کوئی بھی وارث نہیں ہے نا، مجھے اپنا وارث بنا لیجئے۔ تو انہیں کیا کرا، تمام اس کی خالہ کی جائیداد کو اپنے نام پر کروا لیا۔ جب تک ہبہ نامہ کی رجسٹری نہ ہوئی تھی، خالہ اماں کی خوب خاطرداریاں ہوتی تھی۔ یعنی جب تک وہ جو ہبہ نامہ تھا، جو بھی لکھا ہوا پیپر تھا، اس کے اوپر رجسٹری اپنے نام کرانے سے پہلے اس اپنی خالہ کی خوب خاطرداریاں وہ کرتا تھا۔ لیکن جیسے ہی رجسٹری پر مہر ہوتے ہی خاطرداریوں پر بھی مہر لگ گئی، یعنی رجسٹری جو ہے نا اس کے نام پر ہو گئی، جمن کے نام پر ہو گئی، تو کیا کرا انہیں خاطرداری کرنا چھوڑ دیا۔ آخر خالہ جان نے جمن شیخ سے کہا کہ تم مجھے پیسے دے دیا کرو، میں اپنا الگ پکا لوں گی۔ انہیں اب جو ہے نا خالہ جو ہے نا مجبور ہو گئی، بولی کہ ٹھیک ہے، تم جو ہے نا مجھے روٹی برابر نہیں دیتے، کھانا برابر نہیں دیتے، تو مجھے کچھ پیسے ہی ہر مہینہ دے دیا کرو، میں اپنا الگ پکوان کر لوں گی۔ جمن نے بے اعتنائی سے جواب دیا۔ خالہ جان نے پنچایت کی دھمکی دی۔ اب انہیں کیا کرا، بے اعتنائی یعنی لاپرواہی سے جواب دے دیا کہ یہ سب نہیں ہو سکتا، میں آپ کو پیسے نہیں دے سکتا۔ تو خالہ جان کیا کرے، پنچایت کو بٹھائے، یعنی گاؤں میں جو بھی جھگڑے پنچایت ہوتے ہیں تو ان کو حل کرنے کے لیے ایک وہاں پر پنچ بیٹھا ہوتا ہے، اور لوگ اس کے اطراف جو ہے نا آتے ہیں اور اپنے جو بھی جھگڑے ہیں ان کو بیان کرتے ہیں، تو اس کے وہ تمام چیزیں سن کر وہ فیصلہ دیتا ہے۔ جمن ہنسا اور کہا، ضرور پنچایت کرو۔ شام کو پیڑ کے نیچے پنچایت بیٹھی، ٹاٹ بچھا تھا، حقہ پانی کا انتظام تھا۔ بڑھیا نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، پنچو، آج پورے 3 سال ہوئے میں نے اپنی سب جائیداد اپنے بھانجے جمن کے نام لکھ دی تھی۔ جمن نے تا حیات روٹی دینے کا وعدہ کیا تھا۔ 6 سال 6 مہینے تو میں نے ان کے ساتھ کسی طرح دھوکے کاٹے، مگر اب مجھ سے رات دن کا رونا نہیں سہا جاتا۔ اب جو ہے نا وہ پنچوں کے سامنے اپنی دکھ بھری داستان سنا رہی کہ میری پوری جائیداد جو ہے نا جمن اپنے نام پر کروا لیا، اور مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں جو ہے نا جب تک زندہ رہوں تو آپ کو روٹی دوں گا، لیکن تھوڑے ہی دن میں وہ جو ہے نا مجھے روٹی دینا بھی بند کر دیا، اور میں نے جو ہے نا 6-8 مہینے اس کے ساتھ رو دھو کے بتائے، لیکن اب میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ مجھے پیٹ کی روٹیاں تک نہیں ملتی، بے کس بیوہ ہوں، تھانہ کچہری نہیں کر سکتی، تم جو راہ نکال دو اسی پر چلوں گی۔ اب انہیں پنچ کے سامنے، جو پنچ جھاڑ کے نیچے بیٹھا ہوتا ہے، گاؤں میں اس طرح کا جو ہے نا پنچایت بٹھاتے ہیں جب بھی جھگڑے پنچایت ہوتی ہے، تو وہ جو ہے نا فیصلہ کرتا ہے۔ تمام لوگوں کی باتیں سن کر فریقین، دونوں فریق جو کہتے ہیں ان باتوں کو غور سے سنتا ہے اور خدا کے حکم کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ بڑھیا کی بات سن کر رام دھن مسر نے جمن سے پوچھا، جمن میاں، پنچ کسے بوتے ہو؟ یعنی پنچ تم کس کو بنانا چاہتے اپنی طرف سے؟ جمن کو انہیں جو ہے نا چوائس دے دیا، آپ کی پسند سے آپ جو ہے نا اپنا پنچ چن لو، ابھی سے طے کر لو۔ جمن نے یہ سن کر دلیرانہ انداز میں جواب دیا کہ خالہ جان جسے چاہیں پنچ بنا لیں، مجھے کوئی عذر نہیں، یعنی میرے کو کوئی اعتراض نہیں ہے، خالہ جس کو چاہے پنچ بنا سکتی ہیں۔
इस पर बुढ़िया चिल्ला उठी और जुम्मन से कहा, अरे अल्लाह के बंदे, तू पंजों के नाम क्यों नहीं बता देता। जुम्मन अपनी बात पर मसर रहा और गुस्से से बोला, अब इस वक्त मेरे ज़बान न खुलवाओ, जिसे चाहे पंच बना दो। जुम्मन की खाला बुढ़िया ने समझाने के अंदाज में कहा, बेटा खुदा से डरो, मेरे लिए कोई अपना ईमान ना बेचेगा। इतने भले आदमियों में क्या सब तेरे दुश्मन ही दुश्मन हैं? और सब को जाने दे, अलगू चौधरी को तो मानेगा। जुम्मन को ये नाम सुनकर बेइंतहा खुशी हुई। क्यों खुश हो गया जुम्मन? क्योंकि अलगू चौधरी क्या था, उसका पक्का दोस्त था। तो अलगू चौधरी को जब पंच बनाया जाए तो वो मेरे ही हक़ में फ़ैसला करेगा बोल के इसको यकीन था, इसलिए उन्हें जो है ना खुश हो गया जब खाला ने अलगू चौधरी का नाम लिया।